لیلۃ القدر ہے آخری طاق میں، لیلۃ القدر ہے آخری طاق میں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر منه۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبک، جو ایمان و ایقان کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شب قدر بہت ہی بڑی برکت والی رات ہے اور خیر کی رات ہے۔ قرآن مقدس میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا۔ 1000 مہینے کے 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ روزانہ عبادت میں گزار دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس زیادتی کا حال بھی معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ حقیقت میں اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے قدر دانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے ایسی فضیلت والی رات کسی امت کو نہ ملی۔ سورہ قدر کے شان نزول کے بارے میں چند روایات اور اقوال سماعت کریں۔ پہلی روایت یہ کہ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں کا توازن کیا، تو معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ جل شانہ نے بڑی طویل عمریں دیں، مگر آپ کی امت کی عمر نہایت ہی قلیل ہے۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اقدس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امت سے نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمریں طویل ہیں اور میری امت کی عمریں قلیل ہیں۔ یہ گمان کر کے آپ کے چہرے اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے خاطر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیال کو دل سے نکال دیں، میں نے تمہاری امت کو شب قدر عطا فرمائی جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بھائی اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں 1000 سال لوگ جیتے تھے، 1100 سال، 1200 سال، اور اس امت میں 60 سال، 70 سال، 100 سال، 110 سال۔ تو پھر اگر عمریں کم ہیں تو عبادت کم ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک رات نے ایسی دی ہے نا کہ ایک رات عبادت کریں گے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہو جائیں گے۔
ایک دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران واضح و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام سمعون ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل سمجھے جاتے تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے تھے، 1000 مہینے، اللہ اکبر، 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے، ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری سے بھاری مضبوط جنزیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جاتی۔ سبحان اللہ۔ کفار نے جب یہ دیکھا تو سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ میں ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لے لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی سے جا کر کہا، اگر تم اپنے خاوند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کی لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی۔ آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس وقت واقعے کے بعد آپ کی بیوی اسی طاق میں لگی رہتی، جب موقع ملے آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی جنزیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم پر لوہے کی جنزیر کا کچھ اثر نہ ہوا، اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں جنزیر کی ایک ایک کڑی ٹوٹ کر الگ الگ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا، میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی جنزیر کا اثر ہے یا نہیں۔ حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا، میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی، میرے سر کے بال۔ آخرکار بیوی کو جب بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آخرکار آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام کوششیں رائگاں ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کے ناک کان کاٹ دیے اور آنکھ نکال دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ ایک ولی کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت سمعون رحمۃ اللہ علیہ کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم تو کسی بھی طرح حضرت سمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی برکت والی رات عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دینی بھائیوں، شب قدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی رات فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی۔ کسے دیکھا تھا؟ آدم کو دیکھا تھا، ہے نا، ظاہر کی تھی، اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسے انسان کو پیدا فرماتا ہے جو دنیا میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے،
اس کے بعد والدین نے جب تجھے پہلے دیکھا تھا جب کہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑوں کو لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب اللہ جل شانہ نے اس قطرے کو بہترین صورت عطا فرمائی تو والدین بھی شفقت و پیار کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، جب مٹی تھی نا، مٹی اور اللہ نے خمیر تیار کی تو فرشتوں نے نفرت کیا، اللہ ایسے کو بنائے گا خلیفہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب آدم کی تخلیق فرمائی نا تو فرشتوں سے مشورہ لیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، رب نے فرمایا فرشتوں میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد کرے، لڑائی جھگڑا کرے۔ اس وقت ان کی نفرت، اور جب ہم وجود میں آئے، ہمارا وجود ہے کیا؟ ایک ناپاک پانی سے ہم پیدا کیے گئے جو اگر کپڑے میں لگ جائے تو اسے دھونے کی نوبت آ جائے، جسے انسان گھن کرتا ہے بھائی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شکل انسانی عطا فرمائی تو پھر اسی سے ہم پیار کرنے لگتے ہیں، اسی سے ہم پیار کرنے لگتے ہیں۔ اور آج جب کی توفیق الہی سے شب قدر میں عبادت الہی میں مشغول ہیں تو ملائکہ بھی رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شب قدر میں اترتے ہیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر الہی عبادت الہی میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن تھا نا کہتے کیوں ان کو پیدا کرے گا، اور ایک دن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمایا کہ آج دیکھ کر کے کہتے ہیں یا اللہ تو انہیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالک کون و مقام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شب قدر ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں دوسری عبادت اور ذکر و وظائف بھی شامل ہیں، اور جو ذکر و وظائف ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور ثواب کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری، دکھاوا نہ ہو، ورنہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، اور عبادت کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح کہ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے، فلاں رات شب قدر ہے، تو میں اس رات کو کیا دعا مانگوں؟ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، الہی تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ ابن حاتم میں ہے کہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 عابد پیغمبروں کا ذکر کیا، 4 عابد پیغمبروں کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال تک اللہ جل شانہ کی عبادت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی تھی، وہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا، آپ نے ایوب علیہ السلام کا قصہ سنا ہے نا، صبر ایوب بڑا مشہور ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوسع بن نون علیہ السلام، ہے نا، یا حضرت یوسع علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ سن کر حیرت و تعجب ہوا کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے اس جماعت کی عبادت پر تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرما دی، اس سے بھی افضل چیز آپ پر نازل فرما دی، اور فرمایا کہ یہ افضل ہے اس سے جس پر آپ اور آپ کی امت نے تعجب ظاہر کیا۔ تو آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بے حد خوش ہوئے، اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات شب قدر کا نیک ہے نا، شب قدر کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس کی نماز 1000 ایسے مہینوں کے روزوں، اب دیکھیں وہاں تو خالی رات کی عبادت تھی نا، یہاں کیا کریں 1000 مہینوں کی روزوں، عبادتوں، نمازوں، ساری چیزوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ شب قدر کی عظمت اور بزرگی کی سب سے بڑی وجہ
نزول قرآن ہے۔ سب سے پہلی بات تو اللہ نے اسی دن قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کے نزول کا جو سلسلہ چلا، آج ہی کے دن قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ نزول قرآن کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ قرآن مجید جسے ہم کلام اللہ کہتے ہیں، آسمانی کتابوں کے سلسلے میں آخری اور مکمل کتاب ہے، اور اب یہی کتاب روئے زمین کے انسانوں کے لیے شمع ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں لا ریب ہونے کی برتری حاصل ہے۔ قرآن مقدس جس ذات اقدس کا کلام ہے، وہ ساری کائنات میں عظیم تر ہیں۔ پھر جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا، وہ سارے پیغمبروں میں سب سے عظیم تر ہے۔ شب قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید کو اتارا اور فرمایا اقرا، حبیب پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ میں اچھا، کچھ دو کوڑی کے لوگوں نے کہہ دیا کہ میں پڑھنا ہی نہیں جانتا۔ بھائی میں نہیں پڑھتا اور پڑھنا نہیں جانتا، اس میں فرق ہے یا نہیں؟ بھائی میں آپ کو بتاؤں، اگر میں نے کہا بھائی کھانا کھا لیجیے، آپ کھائیں تو بولے نہیں کھاتا، بات ختم ہو گئی۔ بھائی نہیں کھاتا، اب میں اگر اس سے مطلب یہ نکالوں کہ تم کھانا ہی نہیں جانتے، یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ اگر ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلا دیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے بیٹا دودھ پی لے، بیٹا کہتا ہے نہیں پیتا، کیا مطلب وہ پینا نہیں جانتا؟ پینا تو جانتا ہے مگر پڑھے گا، پیے گا نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل نے صرف لفظ اقرا کہا نا، اقرا پڑھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، لیکن جب جبرائیل نے آگے سے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، حبیب پڑھیے نا اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے نا خالق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان، سب سے پہلے نا کس چیز کا ذکر ہے؟ پڑھیے، مطلب پڑھائی بہت ضروری ہے۔ پڑھائی آج جو ہمارے یہاں نا چرسی اور بیوڑے بن کر کے لوگ گھومتے ہیں اور سمجھتے ہیں نا کہ کچھ نہیں، بس بھائی اسلام میں سب سے پہلی بنیادی چیز تعلیم ہے، بغیر تعلیم کے کچھ نہیں۔ لیکن ہم تو پہلے اسی سے دور ہیں، ہم تعلیم اپنے بچوں کو دلاتے ہی ہیں، اور کوئی دلاتا ہے تو پھر ہم اس کے پیچھے بھی لگے رہتے ہیں، تمہارا بچہ اتنا بڑا ہو گیا شادی نہیں کرنی ہے۔ بھائی میرے شادی کرنی ہے، سب کچھ کرنی ہے، مگر تعلیم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ اقرا کی پہلی آیت نازل ہوئی، وہ آج ہی کا دن، بھائی آج ہی کے دن قرآن پاک لے کر جبرائیل امین آئے غار ثور کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے اور سورہ اقرا کی تلاوت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اگر پڑھنا جانتے تو پڑھنے لگتے، میں نے کہا یار تو سمجھا ہی نہیں، اب آپ قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں نبی پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے۔ ہم نے کہا قرآن تو بتا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، یا کس نے پڑھایا؟ تو اب قرآن پاک اٹھا کر کے سورہ رحمان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ بھئی کسے سکھایا؟ اب مفسرین فرماتے نا الرحمن علم القرآن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمان نے قرآن سکھایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا اے قرآن بتا کب سکھایا؟ کہتا خلق الانسان، اب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، سبحان اللہ۔ میرے رسول تو اس وقت قرآن پڑھ چکے تھے جب آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی بھی الگ الگ پڑی ہوئی تھی، ابھی انسان بنا نہیں تھا جب ہی حبیب پڑھنا جانتے تھے۔ خیر انہیں اپنی عقل کا علاج کروا لینا چاہیے تھا، سمجھنے کی بات ہے، خیر عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے جبرائیل نے پڑھایا، انہوں نے پڑھایا، انہوں نے پڑھایا۔ اللہ کے بندے قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ نے پڑھایا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے پڑھایا ہے، اور تم کہتے ہو فلاں نے پڑھایا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا علاج کرو ہوش کا، کیونکہ رب تبارک و تعالی ہر جائز ممکن شے پر قادر ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک، اسے ہم نے رمضان المبارک میں اتارا، شہر
رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رمضان میں قرآن اترا، رمضان میں قرآن اترا، اب قرآن تو رمضان میں اترا تو پھر رمضان افضل ہو گیا، رمضان۔ اچھا، قرآن ملا کیسے؟ نبی کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں قرآن ہے نا، میرے رسول کے صدقے میں قرآن ہے۔ اگر حبیب نہ ہوتے تو قرآن، اگر حبیب نہ ہوتے تو رمضان، حبیب نہ ہوتے تو لیلۃ القدر، لیلۃ البرات، لیلۃ المعراج میں کچھ بھی نہیں ملتی۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ قرآن آیا، اس لیے پھر لیلۃ المیلاد تو اس مہینے سے بھی کہیں زیادہ افضل ہوگا۔ لیلۃ المیلاد، یار جب قرآن جن کے صدقے میں اترا، اب قرآن اس دن آئے تو وہ رات ساری راتوں سے افضل ہو جائے، تو جس رات مدینے والا آئے جس کے صدقے میں قرآن آئے وہ رات کتنی افضل ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ یار میرے حبیب جب آئے نا تو پھر ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی عطا فرما دی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ راہ خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے تھے۔ اللہ اکبر، 1000 ماہ راہ خدا میں ہتھیار اٹھائے تھے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایسی نیکی کی تمنا فرمائی اور کہا، اے رب تو نے میری امت کو سب سے کم عمر والا بنایا، اعمال میں سب امتوں سے کم کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ادھر 1000 مہینہ اگر کوئی جنگ کرے اور تم ایک رات عبادت کر لو، سبحان اللہ، ایک رات عبادت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں زمین پر بے شمار فرشتوں کو اترنے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ انوار چمکتے ہیں، عظیم تجلی ہوتی ہے، لوگ اس میں مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر زمین و آسمان کی ملکوت منکشف ہوتے ہیں، اور جب ان پر آسمانوں کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں تو آسمانوں میں فرشتوں کو ان صورتوں میں دیکھتے ہیں جن میں وہ مشغول عبادت ہوتے ہیں، بعض قیام میں، بعض قعود میں، بعض رکوع میں، بعض سجود میں، بعض اذکار میں، بعض شکر میں اور بعض تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں پر جنت کے حوال منکشف ہوتے ہیں، وہ جنت کے محلات، گھر، حوریں، نہر، درخت، کیاریاں اور جنت کے پھل وغیرہ دیکھتے ہیں، عرش اعظم کا نظارہ کرتے ہیں، انبیاء، اولیاء، صدیقین کے مقامات کو دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے حجابات اٹھائے جاتے ہیں اور رب ذوالجلال کے جمال آرا کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ پاتے ہیں، کیونکہ جس نے رب کے تجلی کو دیکھ لیا پھر وہ اور کچھ نہیں دیکھتا، وہ اور کچھ نہیں دیکھتا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزار دی، 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزار دی، وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، اے بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیامت پر قدرت جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ اب دیکھیں نا، کریم باپ کی کریم بیٹی ہے نا، رحیم باپ کی رحیم بیٹی، صابر بیٹے کی صابرہ ماں۔ اب آپ نا غریبوں کا کتنا، ہم غریبوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں، ادھر تو صحابی اس طرح سے کریں نا، آگے سے سیدہ پاک کہتی ہیں، بابا جان بہت تو ایسے کمزور بھی ہیں، ایسے کمزور ہیں، اب وہ کیا کریں جو کمزور لوگ ہیں، نہیں کھڑے ہو سکتے، نہیں رات جاگ سکتے۔ مالک کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تکیہ نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لے، اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحہ بیٹھ کر گزاریں، اللہ جل شانہ سے دعا مانگے، مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔
ماہ رمضان المبارک میں اس مہینے کی اور یہ رات بڑی افضل ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیاح مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر بیدار ہو کر یعنی عبادت میں گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ جل شانہ سے بخشش طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پر پھیرتے ہیں اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر پھیر دیں وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یار جبرائیل علیہ السلام جانتے ہیں کون ہے؟ فرشتوں کے استاذ ہیں، فرشتوں کے استاذ ہیں، سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قوت اور طاقت دی ہے کہ وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، لیکن ان سے بھی آگے میرے حبیب جاتے ہیں، جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے وہاں سے آگے آمنہ کے لال جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اب اگر وہ اپنا پر کسی کے اوپر پھیر دیں، سبحان اللہ، تو پھر وہ تو جہنم میں نہیں جا سکتا نا۔ اچھا، جب جبرائیل پر پھیر دیں تو جہنم میں نہیں جا سکتا، تو مدینے والے اگر نظر کر دیں تو پھر وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ فرماتا ہے، جبرائیل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت لے کر ایک سبز علم جھنڈا کے ساتھ اترتے ہیں اور کعبہ شریف کے چھت پر نصب کر دیتے ہیں، ہے نا، نصب کر دیتے ہیں، اور پھر فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، کتنے؟ سبحان اللہ، ہے نا، 600 بازو، ان میں سے 2 کبھی نہیں کھولتے، مگر شب قدر میں یہ دونوں بازو مغرب و مشرق سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، سبحان اللہ، مغرب و مشرق، پورب سے پچھم میں پورا گھیر لیتے ہیں، اس سے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کھڑے بیٹھے ذکر الہی کرنے والے، نماز ادا کرنے والوں کو سلام و مصافحہ کریں، سبحان اللہ۔ بھئی کتنی بڑی بات ہے، جبرائیل کہتے ہیں بھائی ان سے مصافحہ کرو جو ذکر کر رہے ہیں اللہ کا۔ کاش ہماری بھی قسمت میں ہو کہ ہم فرشتوں سے مصافحہ کر لیں۔ آج کی رات وہی رات ہے جس رات جبرائیل فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں بھئی تم مصافحہ کرو ان سے، اور جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج جو دعا مانگو گے فرشتے آمین کہیں گے، اور فرشتہ اگر آمین کہہ دے نا دعا پر تو اللہ اسے قبول ہی فرما لیتا ہے۔ پھر فرشتے ہر مسلمان کو جو جاگتا ہو، بیٹھا ہو، نماز پڑھتا ہو، ذکر الہی کرتا ہو، اسے سلام کرتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکارتے ہیں، اے فرشتوں چلو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایماندار بندوں کی حاجت کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے ان پر رحمت کی، سب کے سب گناہ بخش دیے، مگر 4 قسم کے آدمیوں کے گناہ نہیں بخشے گئے۔ ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، ناحق قتل کرنے والا، اللہ اکبر، سب بخش دیے جائیں گے مگر یہ نہیں بخشے جائیں گے، یہ لوگ نہیں بخشے جائیں گے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کی مغفرت فرما دے گا۔ اب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہے نا، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ان میں سے ہم کون سے ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں جانے انجانے میں ہم سے ماں باپ کے بارے میں کوئی غلطی ہو گئی؟ معافی مانگ لیں ان سے، معافی مانگنے میں ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، ان سے معافی مانگ لیں۔ یا شراب، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے دور رکھے، کوئی مسلمان شراب نہ پیے، اور اگر دیکھو کسی کو تو اس کا بائیکاٹ کر دو، سماجی بائیکاٹ کر دو، خاندانی بائیکاٹ کر دو، کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ جو شریعت مطہرہ کے فرامین کو کھلم کھلا توڑے ایسے بندے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، ایسے بندے سے کوئی ناطہ نہیں ہوتا۔ جب قرآن پاک نے صاف جملے میں کہہ دیا شراب حرام ہے، حرام کہہ دیا قرآن نے، نص ہے قرآن کی، اور قرآن کے نص کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ رمضان المبارک شریف کا مہینہ ہے، یہ بخشش کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے 4 لوگوں کو چھوڑ کر۔ میرے بھائی، کبھی
جانے انجانے میں اگر غلطی ہونا تو توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 20 رمضان المبارک سے 29 رمضان المبارک کی شب تک تلاش کیا جائے۔ ان تاریخوں میں زیادہ مشہور 27ویں رات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی اکثریت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی، میرے امت کی اکثریت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی، خطا پر نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہو سکتا۔ اگر زیادہ لوگ ہیں امت کے ایمان والے، اگر اجماع ہو کسی چیز پر تو پھر یہ سمجھ لو کہ ایمان والے غلط نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک دو کی متفرق رائے ہے تو بات الگ سی ہے، لیکن یہاں تو اجماع 27 پر ہے، اجماع ہے 27 پر، لہٰذا خدا کے واسطے ایسی راتیں ملے تو ان کی قدر کیا کرو۔ بھائی کوئی ضروری نہیں آپ مسجد ہی میں جمع ہو جاؤ، اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی عبادت کر سکتے ہو، وہاں بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ رات ہمیں عطا فرمائی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کسی تاریخ کو مقرر یقین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، امام مالک کے نزدیک ہے نا، ہمارا مسلک یہ نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 21ویں شب زیادہ قابل اعتماد ہے، کس کے ہاں؟ شافعی مسلک میں، اور ایک قول یہ ہے کہ 29ویں رات شب قدر ہے، اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی خیال تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23ویں رات کو شب قدر کے قائل تھے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ 24ویں شب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے ہے نا، ابن عباس کی یہ روایت ہے، اور ابن عباس کی روایتیں زیادہ تر اہل سنت کے ہاں دلیل کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے، شب قدر ہے کون سی رات ہے، مگر امت کا جو زیادہ تر امت کا متفقہ نظریہ یہی ہے کہ وہ آج ہی کی رات ہے، یعنی 27ویں رات ہے۔ بھائیو یہ وہ رات ہے نا جس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور یہ صبح فجر تک فرشتے رہتے ہیں، فجر تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مالک کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرماتے، اور ارشاد فرماتے کہ رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ رمضان کے آخری 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ سبحان اللہ! ہندوستان کے اندر اگر وستاذ کہیں حدیث کے معاملے میں تو یہ کم نہیں ہے نا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلانے والی شخصیت کا نام شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم۔ اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ اپنے بیان کی درستگی کے لیے انہوں نے 2 طرح کی وضاحت فرمائی، اور وہ یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہے، اور یہ کلمہ ساری سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے 27 ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ علمی تحقیق ہے، 3 کو 9 سے ضرب دینے سے 27 ہوتا ہے، جو کہ اعتبار سے غالباً اب وقت ہو چلا ہے ختم شریف کا۔ ایک وظیفہ ہے اور مولا کریم کی بارگاہ میں ختم شریف کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ وہ پروگرام فوری طور پر چالو کیا جائے گا، اور اس کے لیے آپ حضرات اگر اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تسبیح لے لیں سارے لوگ، اور پھر ختم شریف کے لیے بیٹھتے ہیں۔